حدیث نمبر 583 عن حذیفة بن الیمانی رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ. یہ حدیث شریف پڑھنے سے بات واضح نہیں ہو جاتی کہ اس زمانے میں بھی منافقین کو حضور کے علم پہ شک تھا، حضور کے علم پہ شک تھا. اور حضور کے علم پہ شک، دیکھیے اللہ تبارک و تعالی حضور کو علم عطا فرما رہا اور حضور بانٹ رہے ہیں. کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پر شک کرے تو مطلب وحی الہی پہ شک ہو جاتا ہے وہ کہ اللہ نے ان کو مکمل علم نہیں دیا، یعنی سیدھا اللہ پر ریمارک آیا تھا. تو علم میں شک کرنا یہ آدمی کو ایمان سے خارج کر دیتا ہے، یہ چیز ایمان سے خارج کر دیتا. تبھی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا غصہ آیا تھا جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں شک کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں آئے تھے اور بتا دیے وہاں پر کھڑے ہو کر سلونی سلونی کہہ کر. اور لوگ کے سوالات بھی کچھ اس ٹائپ کے تھے جو نارمل سوالات نہیں تھے، سب کے سب سوالات غیب کے تھے. اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ جو لوگ میرے علم غیب میں شک کر رہے ہیں وہ میرے علم غیب سے متعلق جو چاہے وہ سوال کرے، آج میں بتاتا ہوں. چنانچہ لوگوں نے سوال بھی کیا اور آقا نے جواب بھی عطا فرمایا. حدیث نمبر 583 عن حذیفة بن الیمانی رضی اللہ عنہ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقامه ذلك الى قیام الساعة الا حدث به. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور بیان کیے ما ترک شیئا یکون فی مقام ذلك الى قیام الساعة. وہ جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اس وقت سے لے کر قیامت تک کی کوئی ایک بات بھی نہیں چھوڑے، ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیے. پھر بھی لوگ کو سمجھ میں نہیں آتا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت کب ہے نہیں معلوم. ارے سب چیزیں جب معلوم ہیں جی، یعنی ایک آدمی گن رہا ہو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو آپ کہیں گے نہیں 10 کہاں ہیں اس کو نہیں معلوم ہے. ارے تو 9 تک تو گن لیا نا، کیسا نہیں معلوم اس کو 10؟ کیسا نہیں معلوم؟ اگر 10 نہیں معلوم ہوتا تو شاید 11 12 تک 9 11 12 گن کے رکتا ہوگا نا. ایگزیکٹلی وہاں پر یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں پر ہے وہاں سے لے کے قیامت تک کی ایک ایک نشانی بتا دیے. جہاں نشانیاں ختم ہوئے وہاں پر قیامت ہے، مطلب ان کو تو پتہ ہے، یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایگزیکٹ بتانے کی اجازت نہیں دی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو مبہم رکھ دیا. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں قیامت تک کی ساری باتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کر دی. الا حدث به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. جس کو یاد رہا یاد رہ گیا، جو بھول گئے سو بھول گئے. قد علمه اصحابي هؤلاء وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَى قَدْ عَلِمَهُ أَصْحَابِي هَؤُلَاء. یعنی بہت سارے لوگ کچھ باتیں بھول گئے، کچھ صحابہ کرام ان باتوں کو جان لیے. اور وَإِنَّهُ لَيَكُونُ مِنْهُ الشَّيْءَ قَدْ نَسِيتُهُ فَأَرَاهُ فَأَذْكُرُهُ كَمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ. کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چیزیں بتا دیے لیکن میں بھول جاتا ہوں اور پھر وہ نشانی جب ظاہر ہوتی تب مجھے یاد آتا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بات بتا دیے تھے. مجھے اس وقت یاد آتا ہے کما یذکر الرجل وجہ الرجل، بالکل اسی طرح سے جیسا آدمی کسی آدمی سے ملا ہوتا اور بھول گیا ہوتا لیکن جب چہرہ سامنے آتا تو ایک دم یاد آتا، ارے یہ تو وہی چہرہ ہے جی، جیسا یاد آتا ہے. اسی طرح سے اذا غاب عنہ ثم اذا رآہ عرفہ. متفق علیہ واللفظ لمسلم. یہ حدیث متفق علیہ ہے اور اس کے الفاظ امام مسلم کے الفاظ ہیں، روایت مسلم کے الفاظ.